السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو اکانومی ان فوکس. میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا. ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز ہی ہم اس مثبت نیوز سے کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل امپیکٹ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پہ آ رہا تھا، کیونکہ بالخصوص آج اسٹاک مارکیٹ نے ہسٹوریکلی سب سے زیادہ ہائیسٹ بنایا ہے ان دی سنگل ڈے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ 10,000 کا ایک مارک تھا جو مائل اسٹون اسٹاک مارکیٹ اچیو کرتے آ رہی تھی کہ سنگل ڈے میں 10,000 پوائنٹس تک پنچ کرتی تھی. لیکن اب ہم نے دیکھا آج کے دن ایک ہی دن کے اندر 14,000 ابو پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے. اور یہ تمام پوائنٹس اس چیز کی عکاسی اور اس چیز کا ٹرسٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے اس پہ کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، فنڈامنٹلی اسٹرانگ مارکیٹ تھی. اور ساتھ ساتھ جیسے ہی جنگ بندی کی ایک یعنی کہ سیز فائر کی ایک نیوز آئی جس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے. آف کورس پاکستان ہی ایک ثالثی کا میڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیا دونوں پارٹیز کے درمیان، ایران اینڈ یو ایس کے درمیان. جیسے ہی یہ سیز فائر کی نیوز آئی تو اسٹاک مارکیٹ میں اتنا ویلکم کیا، کیونکہ انویسٹرز تو بہت ہی ویٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہی جنگ بند ہو اور ویسے ہی وہ تمام اسٹاک مارکیٹ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ لائیں. تو آج کے دن ہم نے دیکھا زبردست تیزی، ایک اچھا پنچ دیکھا گیا اور فائنلی جو مارکیٹ کے نمبرز اور رونقیں تھیں، والیومز تھے، وہ واپس آئے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمال ہے کہ ہمیشہ سے ہی نیوز ڈریون یعنی کہ انٹرنیشنل امپیکٹ جو کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا، جو کہ ایک ریجڈنس بن رہی تھی، یعنی کہ کھچاؤ، ایک تناؤ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں بھی ایک ڈپریشن دیکھا. پھر بھی مارکیٹ تھوڑا سا اس کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک پازیٹیوٹی تھی. اس ویک کے اندر آپ نے دیکھا تھا چند ہی پوائنٹس کا اضافہ ڈیلی بیسس پہ دیکھا جاتا تھا یا کچھ 100 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جاتا تھا، لیکن مارکیٹ سم ہاؤ اپنے ایک فنڈامنٹلز کے سہارے چل رہی تھی. آج کے دن جیسے ہی یہ نیوز آئی اس کے بعد مارکیٹ نے ایک ری وائٹلائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمبرز ایک وائبرنسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیے. تو آج کے دن ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی، اس کے والیومز کے بھی حوالے سے اور نمبرز کے حوالے سے بھی، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک کامیاب جو ایک ڈپلومیسی ہے وہ واقعی رنگ لے آئی. اس کو نہ صرف ہم مانتے ہیں بلکہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے ایک فرینڈلی ڈپلومیسی، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھا اور پوری دنیا میں امن و امان کی صورتحال واضح کی. آج ہم یہ ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پرائم منسٹر صاحب کی پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے وہ ایک سخت کریک ڈاؤن اور ان کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی. اور یقیناً اب ہم انٹرنیشنل امپیکٹ بھی دیکھیں گے جو لوکل مارکیٹس پہ آئے گا. فوری نہیں آئے گا تو آہستہ آہستہ آئے گا، سلولی اینڈ گریجولی، لیکن یہ امپیکٹ پازیٹیوٹی کے ساتھ ضرور ہمارے مارکیٹس پہ بھی آئے گا. اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ پاکستان نے $1.3 بلین کے یورو بانڈ کی ادائیگی بر وقت ادا کر دی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ مشیر خزانہ کی تصدیق ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جیسے جیسے اپنی پیمنٹس کو ری پیمنٹ یا رول اوور کرتا تھا اور اس وقت ری پے کرتا ہے جو پر ایئر، یہ بہت ٹائملی ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ ہماری بزنسز، ہماری اکانومی آن ٹریک دکھائی دے رہی ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں، ایک اکانومی کے حوالے سے، ایک مثبت سفارتکاری سے، ہماری ایک اچھی سی ڈپلومیسی کے حوالے سے، اور پاکستان کی یہ اسٹریٹجک جو ایک مائنڈ گیم ہے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. واپس آتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مؤثر سفارتکاری نہ صرف جنگ کو روک سکتی ہے بلکہ معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کرتی ہے. پاکستان کی فعال سفارتکاری اور عالمی حالات میں مثبت پیش رفت کے بعد جہاں خطے میں کشیدگی میں کمی آئی، وہیں عالمی اور مقامی مالیاتی منڈیوں میں غیر معمولی تیزی بھی دیکھنے میں آئی ہے. وطن عزیز کے موجودہ قیادت کی سفارتی کامیابی نے نہ صرف خطے میں امن کی امید کو تقویت دی بلکہ معیشت پر بھی اس کے فوری مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی اور 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی پیش رفت کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی. کاروبار کے ابتدائی لمحات میں ہی مارکیٹ 8% سے زائد اوپر چلی گئی، جس کے باعث ٹریڈنگ کو عارضی طور پر روکنا پڑا. یہ اضافہ سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور سیاسی استحکام کی توقعات کا عکاس ہے. عالمی منڈیوں میں بھی مثبت رجحان دیکھنے میں آیا. ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں نمایاں اضافہ ہوا جبکہ خام تیل کی قیمتیں کم ہو کر تقریباً $95 فی بیرل تک آ گئی. تیل کی قیمتوں میں یہ کمی عالمی معیشت کے لیے خوش آئین اشارہ ہے. ماہرین کے مطابق یہ سفارتی پیش رفت جاری رہی تو نہ صرف خطے میں پائیدار امن کے امکانات روشن ہوں گے بلکہ عالمی اور مقامی معیشتوں میں استحکام اور ترقی کی نئی راہیں بھی کھلیں گی. جی، رپورٹ آپ نے دیکھی. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ اوور زوم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر پراچا صاحب. آپ کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. ان کو ویلکم کرتے چلتے ہیں. السلام علیکم ظفر صاحب، ویری وارم ویلکم ان دا شو.
سب سے پہلے ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جنگ بندی ہے، یعنی کہ ایک سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتے کے لیے ہی صحیح، ایک اچھی نیوز، ایک ہم کہہ سکتے ہیں سائے آف ریلیف دیکھنے میں آیا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ اور خاص کر جس طریقے سے پاکستان کی ایک پوزیشن پوری دنیا کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور یہ پورے سرکمسٹانسز کتنا امپیکٹ کر رہے تھے؟ آج کے دن بھی ہم نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ ایک ریفریشمنٹ کے طور پہ، ایک ریفریش نوٹ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اچھی ایک چینج دیکھی جا رہی ہے، اور بہت ہی ایک خوشائن قدم جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر، فنڈامنٹل اسٹرانگ مارکیٹ کے اندر دکھائی دے رہا ہے، تو کیسے اس کو آپ اینالائز کریں گے؟ السلام علیکم جناب، آپ کا مدعو کرنے کا شکریہ۔ دیکھیے، آج پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو ابھی ہم نے پاک بھارت جنگ جیتی ہے الحمدللہ، اس سے بھی بڑا دن ہے، کیونکہ ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نمایاں کردار سامنے آیا ہے اور پازیٹیو رول نظر آیا ہے۔ آج تک جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس پاکستان کے ان سائڈ آؤٹ سائڈ جو کہتے تھے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے رائٹ۔ یا یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، تو آج سب سامنے آ گیا کہ پاکستان ایک بہت بڑا پرامن ملک ہے، اور اس نے ایک پوری ایرانی تہذیب کو بچایا ہے، تیسری عالمی جنگ کو اس کو بچایا ہے، اور جو یہ جنگ دن بدن بڑھ رہی تھی اس کو پوری دنیا میں پھیلنے سے روکا ہے، جس میں مین کردار ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور جو صدر ٹرمپ صاحب جو کہتے تھے کہ میں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، ان کو پاکستان سے جنگ رکوانے کی درخواست کرنی پڑی، اور پاکستان کا انتہائی پازیٹیو رول نظر آیا ہے، سیاسی طور پہ، دفاعی طور پہ، ثقافتی طور پہ، ہر طرح، اور معاشی طور پہ۔ رائٹ۔ اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج 9 سے 10% فوری طور پہ بڑھ گئی، اور کیونکہ پاکستان میں تو پہلے ہی جو فنڈامنٹلز تھے وہ بہت بہتر تھے، اور جو لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے وہ بھی بہت اچھے تھے۔ وہ تو صرف یہ جنگ کی وجہ سے ہمارے ملک پہ اثر آیا، اور آگے بھی امید ہے کہ اسٹاک ایکسچینج بہت تیزی سے اوپر جائے گا، سوری، اور معاشی طور پہ بھی پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ رائٹ۔ خاص طور پہ اس دوران ٹرانس شپمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو پورے سال میں جتنے شپس ہمارے یہاں آتے تھے وہ 1 ماہ کے اندر آئے، بالکل۔ اور گوادر پورٹ کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اہمیت ہے، ایکٹیویٹی ہے، اور جو اس کی اہمیت ہے، امپورٹنس، وہ پوری دنیا میں ایک دم سے اجاگر ہوئی ہے۔ یعنی کہ میں یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور پر سعودی گورنمنٹ نے جو ہمارے ساتھ ایم او یو کیا تھا $10 بلین کا ریفائنری لگانے کا، آئل کا، اگر آج وہ لگی ہوتی تو سعودی عرب کو بے بہا فائدہ ہوتا، جی۔ پاکستان کی خود بھی پوری کر رہا ہوتا، تو اور ارد ظفر گرد صاحب، خطے میں بالکل بھی میں آپ پوری کے کی۔ سوال کے اندر ہی ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ اس تمام جو یہ رول ہے پاکستان کا، جتنی زبردست ڈپلومیسی سامنے آئی ہے پاکستان کی، ایک ایسا لگ رہا ہے ہائیلی میچور ڈپلومیسی جسے بولتے ہیں، وہ دیکھی گئی ہے، تو اس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جو کہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے صف ماتم ہو گیا ہے، وہ تو ہم سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس سے کیسے بینیفیشری ہوگا؟ یعنی کہ اب جو پاکستان کی پوزیشن سب کے سامنے آئے گی ان اکارڈنس آف بزنس، تو وہ کیسے دیکھی جائے گی؟ دیکھیے جناب، پاکستان اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہے، اور ہوگا، اور ہونا چاہیے۔ رائٹ۔ مین بات یہ کہوں گا کہ عرب کنٹریز کو چاہیے کہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ ادھر ادھر کی ہوئی ہے، اور وہ ان کے ساتھ ابھی ہوا ہے پوری دنیا میں، تو ان کو چاہیے کہ جیسے وہ پاکستان میں پہلے انویسٹمنٹ کرتے تھے، ان کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور وہ کریں گے، کیونکہ پاکستان میں منرلز کے طور پہ گرین انیشیٹو جو آپ کا SIFC کا پروگرام ہے وہ ہے، آئل ریفائنری ہے، شپنگ ہے، ہر چیز کی پاکستان میں
بڑی پوٹینشل مارکیٹ ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے، جی کنزیومر مارکیٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم کو بہت زیادہ احتیاط سے اور آسان پالیسیز بنانی چاہیے، ون ونڈو آپریشن، اور جو غیر ضروری ہمارے ہاں قوانین ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، لوگوں کو آسانی کرنی پڑے گی، فورن ایکسچینج کے جو ریگولیشن ہیں ان میں نرمی کرنی پڑے گی، امپورٹ ایکسپورٹ کو ون ونڈو آپریشن کرنا پڑے گا، انڈسٹری رائٹ کو اب ہم کو انڈسٹری بیس چلنا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی ملک جو صنعتی طور پہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا بہتر ہوگا، وہ اس جنگ نے بتا دیا۔ میں بالکل ایک حقیقت ہے، خاص طور پہ ایران کی بات کرنا چاہوں گا کہ اس 30-35 دنوں کی جنگ کے باوجود ان کیا کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ ان کی قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ تو وہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کا جو انفراسٹرکچر تھا، جو انڈسٹری تھی اور جو مینوفیکچرنگ تھی، ان کے اپنے پاس موجود تھی، اس لیے انہوں نے سروائیو کیا، اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں وہ کھڑے رہے۔ گو کہ ان کا نقصان ہوا، تباہ کاری ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں ہمیشہ تباہ کاری ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آخر میں آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں۔ رائٹ تو ہاں، یہ جو ظفر مذاکرات صاحب، ہے ان تمام پاکستان چیزوں کی، سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی جو ایک گلف کنٹریز کی فوڈ سیکیورٹی کا جو ہمیں ایک ایسپیکٹ تھا جو ہم ایکسپلور کرنے والے تھے، جو کہ ڈیورنگ دس وار سامنے آیا تھا، تو کیا آنے والے دنوں میں یہ کنٹینیو رہے گا؟ اس سے ہماری ایکسپورٹ میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے انڈسٹریز کا ذکر کیا کہ جو کنٹری انڈسٹریل وے میں جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی جو ہے وہ خود مختار ہوگا، تو یہ سفیشنسی پاکستان کب اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے؟ انڈسٹریلائزیشن تو اب ہو ہی رہی ہے، لیکن اور کتنا زیادہ ہم اس کو کہتے ہیں نا 50% تھا تو 100% کب کرنے جا رہے ہیں؟ اینڈ اگین جو ایف ڈی آئی کے حوالے سے ہماری یہ پوزیشن ہے وہ کتنی زیادہ اب میچور ہوگی؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے، آپ پہلے میں آپ کو ایف ڈی آئی کا جواب دے دوں۔ اس میں دو قسم کی ایف ڈی آئی ہے، ایک اوورسی پاکستانی کی اور ایک فورن انویسٹر کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اوورسی پاکستانی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے کاروباری لوگ، تجارتی اور صنعتی لوگ دبئی میں اپنی انڈسٹری کو لے گئے تھے، ان کو بھی کافی زیادہ اللہ نے سبق دیا ہے کہ وہ واپس اپنے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے۔ اور جو فورن انویسٹر ہے اس کے لیے تو پاکستان جیسی لکریٹو مارکیٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم فائنینشل سیکٹر کو دیکھیں، ایک دو بینکوں کے علاوہ تمام بینکس باہر فورنرز ہیں، یعنی کہ ان کے جو مالکان ہیں یا جو ڈائریکٹرز ہیں وہ فورن بیس ہیں۔ تو ان کا جو پروفٹ ہے 400-500 گنا سالانہ، رائٹ اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی مارکیٹ اچھی کیا ہوگی؟ اب آ جاتی ہے بات گرین انیشیٹو کی، ایس آئی ایف سی کے تھرو جو گلف کنٹریز ہیزیٹیٹ کر رہی تھی یا انویسٹمنٹ کرنے میں، تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی، اور ان کا جو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان سے حل ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس لینڈ بھی موجود ہے، ایکسپرٹیز بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، چاروں موسم بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاجسٹک ہے کا جو فاصلہ ہے، سب سے کم گوادر پورٹ کے ذریعے پورے گلف کنٹریز کو پاکستان ہی دے سکتا ہے کم سے کم وقت میں، چاہے رائٹ وہ اور ان بائی دا ریجن بائی ہے تو سی پھر ہو۔ یہ بھی آسانی ہے ہمارے لیے۔ جی بالکل، اور اگر بائی شپ بھی، بائی ایئر بھی کرنا پڑتا، جو پچھلے دنوں ہم نے فوڈ سیکیورٹی کا جو فوڈ جو کموڈیٹیز تھیں ہم نے گلف میں پہنچائی ہے، وہ بائی ایئر بھی پہنچائی ہے، کیونکہ ہمارا جیسے عمان ہے، وہاں سے اگر ہم ان کے ایک شہر کو دیکھتے ہیں گوادر سے، تو بمشکل آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ سعودیہ 1-1.5-2 گھنٹہ ہے مختلف ایئرپورٹ پہ، یو اے ای ہے۔ تو ہم سے نزدیک کوئی ملک نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ ان کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، بینگ اے مسلم کنٹری۔ رائٹ گو کہ یو ہمارے ریلیجس انسٹنکٹ اٹیچ ہے نا۔ جی بالکل، ہمارے ریلیجس بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک احترام کا جو رشتہ ہے،
اور اس سے پہلے بھی ہمارا UAE، سعودیہ، گلف کنٹریز کی ترقی میں ہمارا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور ابھی بھی ہے۔ ہماری بہت بڑی افرادی قوت انتہائی کم ریٹ میں ان کیا کام کرتی ہے، رائٹ. اور یہ میرا کہنا ہے کہ جیسے UAE نے ایسے موقع پہ پیسے مانگے، ہم نے فوری طور پہ دے دیے۔ پاکستان کی اکنومی کو کوئی فرق الحمدللہ نہیں پڑا، اور تقریباً $1.5 بلین کے جو ہمارے یورو جو بونڈز تھے، اس کی پیمنٹ جو 8 تاریخ کو تھی وہ ہم نے 7 کو کر دی، ایک دن پہلے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے، اور اب ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کو اپنے پاکستانی جو انویسٹر ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ لوکل بالکل. سرمایہ کار کو آگے بڑھائے اور اس کو سپورٹ کرے، اور جو بیجا قوانین ہیں اور بہت سارے جو محکمے ہیں ان کو ختم کر کے ایک ٹیکس کا نظام بنا دے، ون ٹیکس، ون نیشن رائٹ، ون ون ٹیکس۔ ونڈو آپریشن ہو جائے تاکہ بزنسز جو ہے وہ آسان ہو جائیں۔ ویل ظفر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، اور وقت بہت کم ہے، سو وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ تھینک یو سو مچ، آپ پروگرام میں موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسس، اور واقعی یہ پاکستان کی ایک ڈپلومیسی ہے جس کی وجہ سے آج کا دن ہمیں یہ دیکھنا نصیب ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ سیز فائر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور جس کا امپیکٹ ہماری سب سے پہلے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر آیا ہے، جو کہ 14,000 ابو پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ آج بند ہوئی ہے۔ تو ہائی لائٹس دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ کی پوزیشن کیا رہی اور کس طریقے سے پورے دن مارکیٹ کی پرفارمنس رہی۔ لیٹس ہیو اے لک۔ اوپن ہوئی مارکیٹ 1,51,673.45 کے لیول پر۔ کیا آج کی ہائی لائٹس ہیں؟ لک ایٹ دا چارٹ، کتنی زبردست نمبرز دیکھے جا رہے ہیں۔ ہائر سائڈ پہ مارکیٹ گئی 1,65,924.13۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہیفٹی اضافہ جو ہائر سائڈ پہ دیکھا جا رہا ہے۔ لوور واز 1,62,956.76۔ جب آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ اتنی ہائر سائڈ پہ چلے گئی تو تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ آئی، جس کی وجہ سے انٹراڈے لو بنا، اینڈ فائنلی کلوزر 1,65,811، یعنی کہ 14,137.55۔ ہسٹوریکلی سب سے زیادہ ایک دن میں ہائر سائڈ پہ مارکیٹ کا پنچ ہونا جو ہم نے آج کے دن دیکھا ہے۔ یہ ڈیلی بیسس پہ نہیں دکھتا، اٹس اے ویری ونس ان اے بلو مون ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھے آج کے جو نمبرز ہیں وہ جنریٹ ہوئے ہیں۔ لیٹس سی ہمارے پاس کون کون سے والیومز ہیں وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں، آج کے والیومز کیا کیا رہے۔ واو، all scripts being in green territory۔ فرسٹ نیشنل ایکویٹی لمیٹڈ اس لسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں 0.42 کے اضافے کے ساتھ، 1.58 پہ کلوزر، 212.31 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے۔ ہیفٹی والیومز بھی دیکھ سکتے ہیں، آج واپس ایسا لگ رہا تھا کہ انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی سیز فائر ہو تو فوراً والیومز بھی مارکیٹ کے اندر باؤنس بیک کریں۔ کے الیکٹرک سیکنڈ اسکواٹ پہ 0.97 کا اضافہ، 7.96 پہ کلوزر، 127.31 ملین شیئرز کا کاروبار رہا۔ WTL تھرڈ اسکواٹ پہ 0.15 کا اضافہ، 1.36 پہ کلوزر، 97.31 ملین شیئرز ٹریڈڈ۔ سائنرجی فورتھ اسکواٹ پہ 0.6 کا اضافہ، 7.85 پہ کلوزر، 76.75 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے۔ اینڈ لاسٹلی TSBL 0.37 کا گین، 1.82 پہ کلوزر، 67.02 ملین شیئرز ٹریڈڈ۔ آپ نے دیکھا آج کے دن کی پرفارمنس، اور ایک انرجیٹک پرفارمنس فائنلی دکھائی دے رہی ہے، وہی انتھوزیاسٹک پرفارمنس جو کہ مارکیٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور جس طریقے سے اسکرپٹس دکھائی دے رہے ہیں وہی ڈیلی جو اسکرپٹس ہم دیکھتے تھے والیوم لیڈرز میں، یہ وہی اسکرپٹس ہیں جو آج کے دن بہت ہی پازیٹیو اور بہت زیادہ والیومس کے ساتھ سامنے آئے۔ نیکسٹلی ہمارے پاس کچھ اور اپڈیٹس بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ کموڈیٹیز میں سب سے پہلے گولڈ کی پر تولہ پرائز 4,86,538 روپیز، گولڈ پر 10 گرام 4,17,571۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ گولڈ کی پرائسز میں بھی کچھ ڈکلائن دیکھا جا رہا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر آنس $4,655.13۔ آئل WTI پر بیرل $95.03، آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $94.14۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل پرائسز میں ایک اچھا ڈکلائن دیکھا گیا ہے، جو کہ یقیناً اس سیز فائر کے بعد جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اٹس ویری گڈ تھنگ۔ نیکسٹلی ہمارے پاس کچھ اور اپڈیٹس بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ کرنسی
करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 325.84, सेलिंग वाज 326.43. यूके पाउंड बाइंग रही 374.16, सेलिंग वाज 374.83. यूएस डॉलर बाइंग रही 278.95, सेलिंग वाज 279.45. चाइनीज ऑन बाइंग रही 40.84, सेलिंग वाज 40.92. नेक्स्टली हमारे पास जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं. सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.29 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.43. यूएई दिरहम बाइंग रही 75.97, सेलिंग वाज 76.11. कतरी रियाल बाइंग रही 76.53, सेलिंग वाज 76.67. एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 908.93, सेलिंग वाज 910.56. ये थे करेंसी रेट्स आज की मार्केट के. डॉलर प्राइस आप देख सकते हैं 78 यानी कि 278.95 पे आना. इट मींस कि ये काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि डॉलर मज़ीद डिक्लाइनिंग नोट की तरफ आया है रुपये के अगेंस्ट. इट मींस कि हमारी करेंसी मज़ीद स्टैग्नेंट या मज़ीद हम कह सकते हैं एक एप्रिसिएशन की तरफ है. एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए. वेलकम बैक नाजरीन. हम बात कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से. यहाँ बरामदात में इजाफा देखा गया है, यानी कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, ख़ासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. यानी कि ज़रूरी मसनूआत की बात करें तो इसकी जो एक तलब है इसमें इजाफा हो रहा है. और ये जैसे जैसे हमारी एक डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एक हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट है इसके नंबर्स भी बढ़ेंगे. पाकिस्तान के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से गल्फ़ कंट्रीज़ की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल भी करें और अपने लिए बेनिफिट्स भी गेन करें. तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे. और जहां बात रही खलीजी ममालिक की, हम बात कर ही रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि तरसीलात ज़र मुस्तहकम है, यानी कि रेमिटेंसेस जो है वो हमारे इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं. और इसकी एक हमें भी थोड़ा सा इसके लिए हम कॉशस हो रहे थे या इसके लिए हम थोड़े से फ़िक्रमंद हो रहे थे. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली को भी आगाह किया है कि यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर कंडीशन में है और हमारे रेमिटेंसेस जो है वो इंटैक्ट दिखाई देते हैं. क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी थोड़ा सा एक जैसे ही वार का इम्पैक्ट था, तो बावजूद इसके लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या हमारी वर्क फोर्स है वहाँ पे काम कर रही है और उनके रेमिटेंसेस में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई. तो ये बहुत ही खुशाइन बात है, जिसकी वजह से एक डर था कि इंपोर्ट और फिर एक्सपोर्ट का जो गैप है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस मिला के भी हम इंपोर्ट को कवर अप नहीं कर पाते. तो आज हम इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे. और मकामी ईंधन से बिजली की पैदावार पर जोर दिया गया है. एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन है हमारे साथ मौजूद है, इसकी यकीन दहानी है. एडीपी ने इस बात का यकीन करवाया है कि हमारे पास जो है वो पाकिस्तान को उसकी जो एक मदद है वो कंटिन्यू रहेगी और ये ताउन जो है वो पाकिस्तान के साथ चलेगा. तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे. वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़. हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, पैनलिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं. उनको वेलकम करते चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो. सबसे पहले मैं गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से पूछना चाहूँगी, क्या समझते हैं आप? और सबसे पहले ये जंग जो कि एक सीज़ फायर हो गया है, बंद हो गई है जंग, तो कैसा लग रहा है? पाकिस्तान का रोल कितना मुनासिब आपको दिखा? किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी को एक मैच्योरली हम कहेंगे कि इस तरीके से हल करके दिखाया है? अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल था उस पर सबसे ज़्यादा जो आग लगी हुई हमारे पड़ोस ममालिक में, वो आप देख सकती हैं. उससे अंदाज़ा हो सकता है कि हमारा रोल इतना डिफरेंट था और आप समझे गैर मुतवक्को था कि जिसके बारे में लोगों का दुनिया में ख्याल नहीं था. इस वक्त पाकिस्तान पिछले 2-1.5 साल में जिस तरह मुसलसल बरतरी की तरफ जा रहा है और जिस तरह उरूज की तरफ जा रहा है, पहले उन्होंने आपको पता है कि हिंदुस्तान को कि जहाज़ गिरा के एक हैसियत हासिल फ़ौजी हासिल की. अब रहा सियासी मैदान में. सियासी मैदान में हमने देखा कि किस तरह हुकूमत ने बहुत ही टैक्टफुली हैंडल किया. क्योंकि देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ख़तरनाक थी इस हवाले से कि ये सारे हमारे दोस्त हैं. अरब ममालिक भी हमारे दोस्त हैं, ईरान भी हमारे दोस्त हैं. हमें चीन से भी ताल्लुकात रखना है, हमें रूस से भी रखना और हमें अमेरिका से भी रखना. जबकि आपको पता हमारा दफ़ाई मुआहिदा भी है सऊदी अरब से. ऐसी सूरत में पाकिस्तान को बहुत कदम फूंक फूंक के, बहुत समझ के, बहुत बुर्दबारी से
اور آپ سمجھے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے یہاں تک لانا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں بہرحال ایک اس کے بعد کیا ہونا نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تاریخ میں ایک یہ بہت سنہری حروف میں لکھا جائے گا کہ ہم نے اس میں انٹرنیشنل گیم میں یعنی گلوبل وار میں جس پہ سب سے زیادہ لوگوں کو خدشہ تھا کہ یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف چلی جائے، میں بھی اس میں شامل ہوں، مجھے بھی یہی خدشہ تھا کہ جو حالات ہیں وہ ادھر نہ چلے جائیں، کیونکہ دونوں کسی طور سے جنگ ختم کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن پاکستان نے جو رول پلے کیا، سب سے پہلے 15 دن کا جو بریک دلوایا ہے، اس میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے پوری دنیا کو وہ ہرموز کے کھل جانے سے جو یورپ اور نیٹو پریشان تھا وہ صحیح ہو جائیں گے، پلس یہ ہے کہ امریکہ کو بھی وقت مل جائے گا سوچنے کا، ان کے ہاں جو عوام بھی خود جنگ کے خلاف ہے ان سے بھی ان کو پتہ چل جائے گا، پلس ایران کو جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو اس 15 دن میں کیلکولیٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایران بھی اس بار اور امریکہ دونوں ہی اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ جنگ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے، جنگ جو صرف راستہ ہے بربادی کا، تو کیوں نہ ہم ایسی کوئی صورت پیدا کریں جس میں مستقل امن کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو پاکستان کا رول از اے گریٹ رول، اور اس میں مطلب میں کیا سبھی ذکر کر رہے ہیں۔ فاطمی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے پاس جو آپشنز اب آ چکے ہیں، جیسے ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے سب کی ڈیمانڈ بھی فلفل کریں گے اور ہمارے لیے بھی یہ زر مبادلہ کا باعث ہوگا، تو یہ بھی بتائیے گا۔ اور دوسرا ہماری ورک فورس جو کہ انٹیکٹ دکھائی دے رہی ہے، ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہے، یہ فائنانس منسٹر صاحب نے بریفنگ بھی دی ہے نیشنل اسمبلی کو، تو کیسا لگ رہا ہے کس طریقے سے پاکستان نے کامیابی کے ساتھ سفارتکاری کی ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی جو ایک ڈپلومیسی ہے وہ اب واقعی سب کے سامنے ہے اور یہ پوزیشن بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے، چاہے وہ ایکسپورٹ کے حوالے سے کہیں چاہے وہ ریمیٹنسز کے حوالے سے کہیں، دونوں میں ہی ون ون سچویشن ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ دیکھیں اصل ہوا یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو حکومت اور عوام دونوں میں ایک بے چینی یہ تھی کہ مڈل ایسٹ، کیونکہ ہمارا 40 سے 50% جو فارن ایکسچینج ہے وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، اور یہ سارے کنٹریز ڈسٹرب تھے، سعودی عرب بھی، بحرین بھی، کویت بھی، قطر بھی، یو اے بھی اور ایران بھی۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہمیں یہ تھا کہ شاید ترسیلات یعنی جو ریمیٹنس ہے اس میں کمی آئے گی، لیکن جیسا کہ بتایا اپنے فائنانس منسٹر صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آلریڈی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور یہ جو لچک ہے اس میں اس کو بھی ہم مستقل مانیٹر کر رہے ہیں، اور اگر آگے پیچھے ہوگا تو اس کو بھی ہم کریکٹ کر لیں گے، لیکن تاحال ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہمارا ریمیٹنس جو ہے نگیٹو جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو لوگ باہر، دوسری سب سے اہم بات یہ ہے، اس سے بھی زیادہ جو اہم تھی وہ یہ کہ ان حالات میں وہاں ایک افراتفری مچے گی، لوگ بھاگنے لگیں گے، لوگ آ جائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے یہ بھی ایک اطمینان ہے کہ جو مستقبل میں خطرہ تھا کہ ہمارے لوگ وہ بھی وہاں محفوظ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اور رہا فوڈ کا تو پرائم منسٹر صاحب نے بہت سخت ہدایت کی ہے کہ پی این ایس سی سے کے جہاز بڑھائے جائیں، کیونکہ بحری راستہ سب سے سیف بھی ہے اور اچھا بھی ہے کہ ہمارے کارگو شپ ایکسپورٹ، صرف انہوں نے یہ کہا ہے فائنانس منسٹر صاحب نے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے پاس جو اجناس، جو غذائی صورتحال ہے، جو ایگریکلچر ہے، اس میں کسی قسم کی مین چیزوں میں کمی نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ بہترین وقت ہے کہ ہم سے جو چیز اضافی ہے وہ مڈل ایسٹ کو ہم ایکسپورٹ کریں، تاکہ کیونکہ دو ہے، ایک تو مڈل ایسٹ کے ایکسپورٹ سے ہمارا ایکسپورٹ ریونیو بڑھے گا، پلس یہ ہے کہ یہ بھائی چارے کا وقت ہے، یہ ان کی ضرورت کا وقت، یہ وہ ان کے ہاں جو بربادی ہوئی ان کو ضرورت ان باتوں کی، تو یہ ایک انسانی ہمدردی کا بھی رول پلے کرے گا، پلس یہ ہے کہ یہ بزنس بھی ہوگا، ون ون سچویشن ہے۔ رائٹ، فاطمی صاحب آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے، خاص کر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کا جو ایک یہ رابطہ ہے یا پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے وہ سٹی بھی دکھائی دی۔ ویل تھینک یو سو مچ، فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، کافی ڈیٹیل انالیسس کیا، اور خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان نے یہ جنگ بند کروائی ہے، جیسے یہ سیز فائر کروایا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب ریجن کے اندر جو پاکستان کی پوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ پیس کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی ایکسپورٹ کے حوالے سے، اپنے بزنسز کے حوالے سے، آئندہ کے لاہے عمل اور ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی چیزیں سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور بزنسز کے حوالے سے جیسی سچویشن ہے اس میں پاکستان کی اب جو پوزیشن ہے وہ اس میں بات الگ ہوگی کہ کس طریقے سے ہم B2B ریلیشنز بلڈ اپ کرتے ہیں۔ دیٹ از اٹ، پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔